بہت تیز بارش ہو رہی تھی۔ ایک ظالم شوہر نے اپنی جڑواں بیٹیوں کے ساتھ اپنی مجبور بیوی زویا کو گھر سے نکال دیا۔ وہ روتی رہی، بلکتی رہی، مگر اس پتھر دل انسان کو رحم نہ آیا۔ دن کا وقت تھا۔ زویا آنگن میں بھینسوں کے آگے چارہ ڈال رہی تھی۔ دھوپ تپ رہی تھی۔ اس کے ماتھے سے پسینے کی بوندیں بہہ کر گردن تک پہنچ رہی تھیں۔ وہ اس وقت حاملہ تھی۔ ہر قدم اس کے لیے ایک امتحان تھا۔ پیٹ پر ہاتھ رکھ کر وہ اکثر اپنی اولاد سے کہتی، میرے بچوں، تمہاری ماں سب سہ لے گی، بس تم سلامت رہنا۔ باہر کا کام ختم کر کے جیسے ہی وہ اندر آئی، ساس سکینہ کی کڑوی آواز گونجی، اے منحوس، اب کیا کھڑی ہے، جا کھانا بنا، عارف آتا ہی ہوگا۔ زویا نے سر جھکا لیا۔ ہاتھوں میں چھالے تھے، کمر درد سے جھک گئی تھی، مگر پھر بھی اس نے چولہا جلایا۔ آنچ تیز تھی، دھواں آنکھوں میں بھر گیا، مگر اس کی عادت تھی درد چھپا کر کام کرنا۔ کچھ مہینوں بعد وہ وقت آیا جس کا انتظار بھی تھا اور ڈر بھی۔ گاؤں کی دائی نے خوشخبری دی، مبارک ہو، 2 بیٹیاں ہوئی ہیں۔ زویا کے چہرے پر سکون اتر آیا۔ اس نے بچیوں کو سینے سے لگایا، مگر عارف کے چہرے پر ناراضگی تھی اور غصے سے بولا، مجھے بیٹے چاہیے تھے، بیٹیاں پیدا کر کے میرا سر جھکا دیا۔ اور پھر سکینہ نے زہر گھولا، ہمارے خاندان میں پہلی اولاد بیٹا ہی ہوتا ہے، یہ اپشگن ہے۔ زویا نے اس دن پہلی بار محسوس کیا کہ عورت ہونا گناہ سمجھ لیا گیا ہے۔ کچھ دنوں بعد کمزوری سے چکر کھا کر وہ سیڑھیوں سے گر پڑی۔ اس کی ٹانگ بری طرح سے ٹوٹ گئی اور پھر ڈاکٹروں نے کہا، چوٹ زیادہ ہے، علاج لمبا چلے گا، خرچہ بھی زیادہ ہوگا۔ عارف کے ماتھے پر شکن تھی، مگر چنتا زویا کی نہیں، پیسوں کی تھی۔ جب ہاسپٹل سے واپس آئے تو واپسی پر زویا وہیل چیئر پر بیٹھی تھی اور دل میں ٹوٹا ہوا بھروسہ لیے۔ تانوں کا سلسلہ اب اور بڑھ گیا۔ مجبور بیوی اور 2 بیٹیاں۔ شوہر کا غصہ اب بھی ویسا ہی تھا اور زویا کی آنکھوں سے بہتے آنسو اب دھواں بن چکے تھے۔ یا اللہ، کبھی کسی عورت کو اتنی بے بسی نہ دکھا۔ گھر لوٹتے ہی زویا کے شوہر کا چہرہ غصے میں لال تھا اور زویا پر چلاتے ہوئے بولا، تو منحوس ہے، اب تو نے ایک نیا خرچہ پال لیا، میں معذور بیوی نہیں سنبھال سکتا، اوپر سے بیٹیاں پیدا کی ہیں۔ یہ کہہ کر وہ دروازہ زور سے بند کر کے باہر نکل گیا۔ ساس نے بھی منہ بناتے ہوئے کہا، اب دیکھنا یہ گھر بھی اس کے نصیب میں نہیں رہے گا، اور وہ بھی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ زویا کے صبر کا بندھن ٹوٹ گیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آنسوؤں سے اس کا چہرہ بھیگ گیا، دل جیسے سینے میں ٹوٹ کر بکھر گیا۔ وہ آہستہ سے اپنے کمرے میں گئی، اپنی دونوں ننھی بیٹیوں کو گود میں اٹھایا، سینے سے لگا لیا اور ہچکیوں کے بیچ بولی، میں تمہارا خیال ہمیشہ رکھوں گی، کوئی تمہیں مجھ سے جدا نہیں کر سکتا۔ ویل چیئر پر بیٹھی وہ رو رہی تھی، اس کی سسکیاں پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ رات گزر گئی۔ اگلی صبح جب گاؤں پر گھنے بادل چھائے ہوئے تھے، ہوا کے ساتھ زوردار بارش برسنے لگی۔ پھر زویا کی زندگی میں ایک بھاری طوفان آیا جس نے اس کی زندگی تباہ کر دی۔ اچانک سے دروازہ دھڑام سے کھلا۔ زویا کا شوہر اندر آیا، چہرہ غصے میں تمک رہا تھا اور غصے میں بولا، چل جا، میرے گھر سے نکل، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں دوسری شادی کر رہا ہوں، اور لڑکی والوں نے شرط رکھی ہے کہ پہلے تم اپنی پہلی والی بیوی کو نکالو، تبھی ہم تمہیں اپنی بیٹی دیں گے۔ یہ سن کر زویا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور بولی، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ یہ تمہاری بھی بیٹیاں ہیں، میں انہیں لے کر کہاں جاؤں گی؟ ان معصوم بچیوں پر کچھ تو رحم کھاؤ۔ پر زویا کے شوہر کا دل بالکل بھی نہ پگھلا اور اس نے بولا، جہاں جانا ہے جاؤ، پر میرے گھر سے اپنی منحوس بیٹیوں کو بھی لے جاؤ اور تم بھی نکل جاؤ۔ پھر زویا کی ساس نے بے حسی سے کہا، ہاں بیٹا، ٹھیک کہہ رہے ہو، اس منحوس کو یہاں سے نکال دو، نئی بہو آئے گی اور وہ تجھے بیٹے دے گی۔ زویا کے شوہر نے ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیا اور وہیل چیئر کو گھسیٹتا ہوا زویا کو گھر سے باہر نکال دیا۔ بارش زوروں سے تھی، طوفانی ہوائیں، تیز بارش اور اس کے ساتھ زویا کی سسکیاں۔ وہ ایک بار پھر اپنے شوہر سے بولی، خدا کے لیے دروازہ کھول دو، میں کہاں جاؤں گی؟ وہ چیخ چیخ کر کہتی رہی، مگر دروازہ بند ہو چکا تھا۔ بارش اب بھی برس رہی تھی۔
زویا کی آنکھوں میں آنسو کی برسات جاری تھی۔ وہ وہیل چیئر کو دھکیلتی ہوئی اندھیرے راستے پر چلنے لگی اور دل میں ایک ہی خیال تھا، ابا کے گھر چلی جاتی ہوں، شاید وہاں میں اپنی بیٹیوں کو عزت سے پال سکوں۔ وہ بارش، مٹی اور آنسوؤں کے بیچ چلتی جا رہی تھی۔ بے خبر کی قسمت نے ابھی اس کے لیے اور ایک امتحان لکھ رکھا تھا۔ بارش اب تھم چکی تھی، بادلوں کے پیچھے سے سورج کی ہلکی کرنیں نکلنے لگی تھی، مگر فضا میں نمی اور تھکن اب بھی گھلی ہوئی تھی۔ زویا لگاتار کئی گھنٹوں تک سفر کرنے کے بعد اپنے امی ابو کے گھر پر پہنچی۔ وہی گھر جہاں پر کبھی ہنسی گونجا کرتی تھی، جہاں اب صرف ویرانی بول رہی تھی۔ دروازے پر بڑا سا جنگ تالا لگا ہوا تھا۔ پہلے تو زویا کافی دیر تک اس دروازے کو تکتی رہی جہاں پر کبھی اس کے ابو کی آواز گونجا کرتی تھی۔ اتنے میں گلی سے ایک عورت گزری۔ نظر جیسے ہی زویا پر پڑی، وہ ایک دم سے ٹھٹک گئی۔ ارے زویا، تم زویا ہو نا؟ زویا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، روتے ہوئے کانپتی آواز میں کہنے لگی، بازی یہ دروازہ کھول دو، مجھے اندر جانا ہے۔ اس سے زیادہ بولنے کی ہمت اس میں نہیں تھی۔ عورت فوراً آگے بڑھی، تالا کھولا، دروازہ کھولا اور دونوں اندر داخل ہوئیں۔ یہ وہی صحن تھا جہاں کبھی زویا کے ابا شام کو چارپائی ڈال کر بیٹھا کرتے تھے، جہاں ماں کی خوشبو آج بھی دیواروں میں بسی ہوئی تھی، مگر اب وہاں خاک اڑ رہی تھی اور خاموشی گہری تھی۔ عورت نے زویا کی طرف دیکھا۔ زویا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تمہارا شوہر کہاں ہے اور یہ تمہارا حال کیا ہوا ہے؟ یہ سوال سن کر زویا جیسے ٹوٹ گئی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، سسکیوں کے ساتھ، اور زویا نے روتے ہوئے کہا، کیا بتاؤں باجی، میرے شوہر نے مجھے گھر سے نکال دیا اس لیے کہ میں معذور ہوں اور میں نے 2 بیٹیاں پیدا کی ہیں۔ میری ٹانگ کا علاج ہو سکتا تھا، مگر اس نے 1 روپیہ بھی مجھ پر خرچ کرنا گوارا نہیں کیا۔ وہ بولتے بولتے رک گئی۔ آنسو، درد، یادیں سب ایک ساتھ بہنے لگی۔ عورت نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ زویا، فکر مت کرو، اب تم اکیلی نہیں ہو، یہ تمہارا گھر ہے، ہم تمہارا خیال رکھیں گے۔ میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لے کر آتی ہوں۔ زویا نے کانپتی آواز میں کہا، اللہ تیرا شکر ہے، تو نے کسی کو تو وسیلہ بنایا جو میرے بچوں کے لیے روٹی لائے۔ زویا کے چہرے پر بہت زیادہ تھکن تھی، مگر لبوں پر شکر کا سایہ تھا۔ اور دوسری طرف زویا کے شوہر عارف کی زندگی بھی بالکل بدل چکی تھی۔ اس نے ایک نئی لڑکی سے شادی کر لی تھی جس کا مزاج بہت سخت تھا۔ اس نے گھر آتے ہی عارف کی ماں کو اس کی اوقات یاد دلا دی۔ اس نے کہا، میں تمہاری نوکرانی نہیں بڑھیا، اور نہ ہی میں تمہاری پہلی بہو ہوں جو چپ چاپ سب کچھ سہتی رہوں گی۔ اب عارف بھی اپنی بیوی کی محبت میں ماں کے خلاف ہو چکا تھا۔ اس کی ماں دن رات روتی، یا اللہ، زویا جیسی نیک بہو دی تھی، پر میں نے ہی کبھی اس بچی کی قدر نہ کی، اس لیے اللہ تعالیٰ مجھے آج سزا دے رہا ہے کیونکہ میں نے زویا پر کافی ظلم کیے۔ اور ادھر زویا اپنے باپ کے پرانے گھر میں اپنی جڑواں بیٹیوں کے ساتھ نئی زندگی شروع کر چکی تھی۔ دھیرے دھیرے اس نے پھر سے اپنا پرانا ہنر یاد کیا، سلائی مشین کو صاف کیا، دھاگے ڈالے اور سوئی ہاتھ میں لی۔ اب وہ گاؤں کی عورتوں کے کپڑے سی کر اپنی روزی کماتی تھی۔ کپڑوں کے ٹانکے اس کی زندگی کے زخموں کی طرح تھے، ہر سلائی کے ساتھ وہ اپنا دکھ سینے میں چھپا لیتی تھی۔ یوں وقت گزرتا گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے زویا کو اس گھر میں آئے 1 سال بیت گیا۔ اب وہ پہلے جیسی نہیں رہی تھی، اب وہ مضبوط تھی، خوددار تھی اور اس کے چہرے پر ایک ماں کی ممتا تھی۔ ایک دن اچانک سے زویا کے دروازے پر دستک ہوئی، ہلکی سی مگر اتنی گہری کہ جیسے زویا کے دل کی دھڑکنیں ایک لمحے کو رک گئیں۔ زویا نے آہستہ سے دروازہ کھولا۔ سامنے صحن میں ایک سایہ کھڑا تھا۔ جب زویا نے انہیں صحیح سے دیکھا تو وہ پہچان گئی۔ زویا نے کہا، آپ وہی ہو نا جو اکثر میرے ابو سے ملنے آیا کرتے تھے؟ آپ میرے ابو کے بہت اچھے دوست تھے، ابو آپ کے بارے میں مجھے کافی کچھ بتایا کرتے تھے۔ تبھی انہوں نے کہا، ہاں بیٹی، میں وہی ہوں، مجھے آج تیرے بارے میں معلوم ہوا تو مجھ سے رکا نہ گیا، کیونکہ میں بچپن میں تجھے اپنی بیٹی کی طرح پالتا تھا، تجھے کھلاتا تھا اور تجھ سے پیار کرتا تھا، پر آج تیرے بارے میں یہ سن کر مجھ سے بالکل بھی نہیں رکا گیا، اس لیے میں تجھ سے ملنے آ گیا۔ کیا بیٹی میں نے غلط کیا؟ تبھی زویا نے کہا، نہیں انکل، آپ نے بہت اچھا کیا،
مجھے اچھا لگا کہ آپ میری خبر کے لیے آئے، آئیے گھر میں آئیے۔ تبھی وہ انکل گھر میں آتے ہیں اور وہ ساری پرانی باتیں یاد کرتے ہیں۔ زویا کے آنکھوں میں بھی آنسو آ جاتے ہیں اور وہ انکل بھی رونے لگتے ہیں، اور پھر ان کی نظر زویا کی بچیوں پر پڑتی ہے۔ وہ زویا کی بچیوں کو گودی میں کھلاتے ہیں اور انہیں بہت ہی پیار کرتے ہیں۔ زویا یہ دیکھ کر بہت ہی خوش ہوئی۔ زویا نے کہا، آج پہلی بار میری بچیوں کو کسی کا پیار ملا ہے، ورنہ ماں کے علاوہ انہوں نے آج تک کسی کا پیار نہیں دیکھا۔ پھر کچھ دیر بعد ان انکل نے کہا، بیٹی میں اب چلتا ہوں، پر مجھے تیرے بارے میں سن کر بہت ہی دکھ ہوا۔ تیرا شوہر کہاں ہے جس نے تیرے ساتھ ایسا کیا؟ میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ تبھی زویا نے کہا، نہیں، انہیں اپنی زندگی جی لینے دیجیے، میں ٹھیک ہوں اور میں خوش بھی ہوں۔ انکل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے زویا کو دعا دی اور وہ اپنے گھر کے لیے روانہ ہو گئے۔ ایسے ہی کافی دن بیت گئے۔ ایک دن پھر سے زویا کے دروازے پر دستک ہوئی۔ زویا نے جب دروازہ کھولا تو زویا نے دیکھا وہی زویا کے ابو کے پرانے دوست تھے۔ زویا نے انہیں گھر میں بلایا، پر اس بار وہ اکیلے نہیں تھے، اس بار ان کا بیٹا بھی ان کے ساتھ تھا۔ زویا ان کے بیٹے کو بھی جانتی تھی کیونکہ وہ لوگ بچپن میں ایک ساتھ کھیلا کرتے تھے۔ زویا نے کہا، انکل یہ تو شاہد ہے۔ انکل نے کہا، جی بیٹی یہ شاہد ہی ہے، تو نے خوب پہچانا۔ زویا نے جو بھی گھر میں تھا ان لوگوں کو کھلایا پلایا اور بہت اچھے سے ان کی عزت کی، بہت ہی ادب سے ان سے پیش آئی۔ پھر باتوں ہی باتوں میں انکل نے ایک ایسی بات کہی جس کے بارے میں زویا نے شاید کبھی سوچا بھی نہ ہو۔ انکل نے کہا، بیٹی اگر تم برا نہ مانو تو میں تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ تبھی زویا نے کہا، انکل آپ میرے باپ جیسے ہیں، آپ جو بھی کہیں گے میرے لیے اچھا ہی ہوگا، آپ بے جھجک بولیں۔ تبھی انکل نے کہا، بیٹی میں تمہاری شادی کرانا چاہتا ہوں۔ زویا ایک دم سے شوق ہو گئی۔ اس نے کہا، انکل آخر مجھ سے شادی کون کرے گا؟ میں اپاہج ہوں اور میری دو بچیاں بھی ہیں۔ انکل نے کہا، بیٹی میں تیرا باپ جیسا ہوں، اور اگر تیرے باپ بھی زندہ ہوتے تو وہ بھی یہی چاہتے کہ میری بیٹی کا گھر بس جائے، تو مجھے اپنا باپ ہی سمجھ لے، میں بھی تیرا گھر بسانا چاہتا ہوں۔ اور رہی شادی کی بات تو تیری شادی میں اپنے بیٹے سے کراؤں گا اور تیری ٹانگوں کا علاج بھی کراؤں گا۔ زویا یہ سن کر پہلے تو گھبرا گئی۔ زویا نے کہا، آپ کا بیٹا زبان ہے، خوبصورت ہے، پڑھا لکھا بھی ہے، میں اس کے قابل نہیں۔ تبھی وہ لڑکا ساتھ ہی میں تھا، شاہد نے کہا، ابو جیسا کہیں گے ویسا ہی ہوگا، تم اس بات سے ایک دم بے فکر رہو۔ زویا خاموش ہو گئی۔ زویا نے کہا، انکل آپ میرے ابو جیسے ہو، آپ جو چاہیں ویسا ہی ہوگا۔ تبھی انکل نے قاضی کو بلوایا، دونوں کا نکاح کرایا اور زویا کی بچیوں کو اپنے گھر لے گئے۔ پھر انہوں نے کافی دنوں تک زویا کا علاج کرایا۔ اب زویا کافی حد تک ٹھیک ہو گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان کا گھر ایک خوشحال پریوار بن گیا۔ کچھ ہی دنوں بیتے تھے کہ زویا کے پیر بھی ٹھیک ہو گئے۔ اب زویا اپنے پریوار کے ساتھ بہت ہی خوش تھی اور وہ ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتی۔ زویا بہت ہی نیک لڑکی تھی، اپنے شوہر کی فرمانبردار تھی، اپنے ساس سسر کی خدمت کرتی اور اپنی بچیوں کو بہت ہی پیار سے پالتی۔ ایک سال بیت گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے زویا کو ایک لڑکے سے نوازا۔ ایک دن زویا اپنے بچوں اور اپنے شوہر کے ساتھ کہیں جا رہی تھی۔ راستے میں اس نے ایک فقیر کو دیکھا۔ جیسے ہی زویا کی نظر اس پر پڑی تو وہ کوئی اور نہیں، وہ زویا کا پہلا شوہر تھا۔ زویا نے اس کی طرف کو دیکھا اور اس نے زویا کی طرف کو کٹورا کیا۔ زویا نے اس میں کچھ پیسے ڈالے اور مسکرا کر وہاں سے چلی آئی۔ زویا نے کہا، بے شک اللہ تعالیٰ کے یہاں دیر ہے پر اندھیر نہیں، جس نے میرے ساتھ برا کیا اللہ تعالیٰ نے اس کا بدلہ لے لیا۔ عارف نے زویا کو ٹھکرا کر جس لڑکی سے شادی کی تھی، وہ لڑکی عارف کا سارا روپیہ پیسہ مال لے کر بھاگ گئی تھی، اور عارف کی ماں کسی بڑی بیماری میں مبتلا ہو کر مر گئی تھی۔ اب عارف کے پاس نہ ہی کوئی رہنے کا ٹھکانہ تھا اور نہ ہی کھانے پینے کے لیے کچھ۔ اب وہ صرف ایک روڈ کا بھکاری تھا جو کبھی مل جاتا تو کھا لیتا ورنہ بھوکا ہی سو جاتا۔ عارف کو پچھتاوا ہوا کہ میں نے زویا کے ساتھ بہت غلط کیا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا صلہ مجھے دیا ہے۔ عارف راستے میں ہر آنے جانے والے سے کہتا کہ کبھی بھی کسی بے قصور پر ظلم مت کرنا،
اللہ کے یہاں پہ دیر ہوتی ہے پر اندھیر نہیں، سب لوگ اسے پاگل سمجھتے اور اگنور کر کے نکل جاتے۔ اب زویا اپنے پریوار کے ساتھ بہت خوش تھی۔ زویا نے کبھی بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا کیونکہ اب اس کی زندگی میں آنسوؤں کی جگہ سکون تھا۔ اس نے سیکھ لیا تھا صبر کمزوری کا ہتھیار نہیں، مضبوط لوگوں کا سہارا ہوتا ہے۔ اور سچ یہی ہے، جو لوگ دوسروں کو ٹھکراتے ہیں وقت انہیں ٹکرا دیتا ہے، مگر جو لوگ صبر کرتے ہیں اللہ انہیں عزت اور محبت سے نوازتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس رمضان کے صدقے ہم سب مسلمانوں کی مغفرت کرے۔ آمین ثم آمین۔ کامنٹ میں آمین ضرور لکھیں، ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔